یا وہ لگانا ذرا فَبِعَلَى رَبُّكَ مَا تُكَذِّبَانِ، سنیے ذرا اللہ پاک کی کریمی، جو ہم کہتے ہیں نا کہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا، بڑا عفو درگزر والا، بڑا بخشنے والا، بہت عطا کرنے والا، اور سب کچھ تمہاری بدعمالیاں، غفلتیں، گناہ سب کچھ بھول جانے والا، کہ ایک دفعہ آنکھ سے ایک قطرہ ہے جی، آنکھ سے ایک قطرہ کہ میری توبہ کو قبول فرما لے اللہ پاک، وہ ایک قطرہ گرا نہیں، اس سے پہلے اس نے ڈیلیٹ ختم، اب میں تیرا ہوں تو میرا ہوں، میں تیرا ہوں اور تو میرا ہے۔ لیکن بات کیا ہے کہ تمہیں استقامت کی بھی دعا مانگ اللہ پاک، ہمیں استقامت عطا فرما، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، جن گناہوں سے ہم نے توبہ کی ہے، جن بدعمالیوں اور غفلتوں سے ہم نے توبہ کی ہے، ہمیں دوبارہ نہ جانے دینا اس طرف، ہمارے قلب میں، ہمارے لطائف میں، ہمارے سینے میں اتنا نور اتار دے، اتنی قوت دے دے کہ ہم اپنے نفس کے ورغلانے اور بہکانے میں نہ آئیں۔ یہ بھی توفیق مانگا کرو یار، سنو اور غور سے سننا۔ کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر عیاں، قلم بن گیا ہے خدا کی زباں، مخاطب ہے بندے سے پروردگار، مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار، تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار، تو میرا جو فن تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار۔ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر عیاں، قلم بن گیا ہے خدا کی زباں، مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار، تو میراج فن تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار۔ یہ صبحیں، یہ شامیں، یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات، کہ حور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات۔ کہ حور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات، میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو، فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا، یہ دنیا جہاں بزم آرائیاں، یہ محفل، یہ میلے، یہ تنہائیاں، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمیں پر تجھے آب و دانہ دیا، ملے آبشاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے، یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر، یہ موج رواں، یہ کنارہ بھنور، یہ شاخوں پہ غنچے چٹکتے ہوئے، فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے۔ بہت شکریہ۔ ملے آبشاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے، یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر، یہ موج رواں، یہ کنارہ بھنور، یہ شاخوں پہ غنچے چٹکتے ہوئے، فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے، یہ سبزے، یہ پھولوں بھری کیاریاں، یہ پنچھی، یہ اڑتی ہوئی تتلیاں، یہ شعلہ، یہ شبنم، یہ مٹی، یہ سنگ، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترنگ، یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کمل، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ شعلہ، یہ شبنم، یہ مٹی، یہ سنگ، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترنگ، یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کمل، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل، یہ سردی، یہ گرمی، یہ بارش، یہ دھوپ، یہ چہرہ، یہ قد اور یہ رنگ و روپ، درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے، یہ ناطے گھرانہ، یہ گھر، کہ اولاد بھی دی، دیے والدین، الف لام میم قاف اور عین غین، یہ عقل و ذہانت، شعور و نظر، یہ بستی، یہ صحرا، یہ خشکی، یہ تر، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے، شریعت بھی دی۔ سردی، یہ گرمی، یہ بارش، یہ دھوپ، یہ چہرہ، یہ قد اور یہ رنگ و روپ، درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے، یہ ناطے گھرانہ، یہ گھر، کہ اولاد بھی دی، دیے والدین، الف لام میم قاف اور عین غین، یہ عقل و ذہانت، شعور و نظر، یہ بستی، یہ صحرا، یہ خشکی، یہ تر، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے، شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، پتہ کیا کیا تو نے میرے لیے۔
بتا کیا کیا تو نے میرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے. یہ ہے چھوٹی سی تفسیر. فَبِآلَ رَبِّكَ مَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ تو ذرا سی تفسیر ہے، ایک چھوٹی سی لائن ہے جی. زمیں کاغذ، قلم جنگل، سمندر ہو سیاہی کا، لکھ نہیں سکتے، تحریر نہیں کر سکتے جو عنایتیں، جو انعامات، جو عطائیں، جو بخششیں. جیسے جیسے اس نے تمہارا خیال رکھا اور رکھتا ہے. اور کتنا بڑا کرم کہ سب کچھ بنا کر کمان تیرے ہاتھ میں دے دی اس نے کہ تو ہے ساری مخلوق میں سب سے اشرف. جی تو نے کیا کیا اس کے لیے؟ بتا کیا کیا تو نے میرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے. یہی سب کچھ سمجھاتے نا، یہی سب کچھ سمجھاتے. سمجھ لو وقت ہے ابھی، نہیں تو نہیں جانتے کہ کس تیزی کے ساتھ عذاب اور مصائب اس دنیا کی طرف آ رہے ہیں. کوئی راستہ نہیں ملے گا، خدا کی قسم کوئی بھی راستہ نہیں ملے گا سوائے ایک راستہ بس، ایک راستہ بس. ولا ذکر اللہ اکبر، ولا ذکر اللہ اکبر، ولا ذکر اللہ اکبر. فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا قیاما وقعودا علی جنوبہم. میں کتنی محفلوں میں کہہ چکا ہوں کہ یار میرے لیے سب قابل احترام ہیں، قابل عزت و احترام ہیں، قابل ادب ہیں. میرے تمام علماء کسی بھی مسلک سے ہوں، میں سب کا ادب کرتا ہوں، سب کا احترام کرتا ہوں، سب کو سلام کرتا ہوں. لیکن ساتھ ساتھ یہ ایک سوال بھی کرتا ہوں، بتا دو کوئی اور راستہ ہے تو لاؤ، قرآن سے نکال کر لاؤ، میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی فرمان سے نکال کر. ایک راستہ اللہ کا ذکر، ٹھیک ہے. دوسرا راستہ اہل بیت کے اطہار اور پنجتن پاک سے محبت. اور یہ سب کچھ مل نہیں سکتا، تمہیں کوئی بھی راستہ نہیں مل سکتا. جو کرنا ہے کر لو، جب تک سرکار سیدنا غور شاہی مد ذل اولالی کی مہربان نظریں اٹھ نہ جائیں تمہاری طرف، اٹھ نہ جائیں تمہاری طرف. سرکار سیدنا غور شاہی مد ذل اولالی کی مہربان اور کریم نظریں، اور وہ تمہیں اپنا بنا لے جی. وہ محبت کی نظر ڈال دے تم پر، تو یہ سارا کچھ رکھا ہوا ہے تمہارے لیے، یہ سارا کچھ رکھا ہوا ہے تمہارے لیے. کہاں سے ملے گا؟ اللہ کا ذکر، اور اللہ کے ذکر سے تڑپتا دھڑکتا بلکتا مچلتا وہ قلب کہاں سے ملے گا؟ در غور شاہی سے ملے گا. ماننا ہے مانو، نہیں ماننا تمہاری مرضی. دیکھ لو 40 سال کا ریکارڈ، لاکھوں ہیں، لاکھوں لاکھوں لاکھ، لاکھوں لاکھ جو اللہ کی ذات کریم میرے بادشاہ کی، بادشاہوں کے بادشاہ کی ذات اقدس تو بہت بڑی، وہ اللہ کے نام کو نہیں مانتے تھے ہیں جی. آج سینوں میں لیے پھر رہے ہیں اللہ کو. یہ ہیں وہ مہربان اور کریم نظریں سرکار سیدنا غور شاہی کی. کس نے پہنچایا یہاں تک؟ اور 40 سال پیچھے جاؤ، نکال کے لاؤ کون آیا ایسا جس نے تمہارے قلوب میں اتار دیا ہو اللہ کی محبت کو اور اللہ کے ذکر کو، اللہ کے نور کو جی، اور اللہ کے حبیب آقا علیہ السلام کی محبت کو، ولی پاک کی محبت کو.
تنجتن پاک کی مالکن سیدہ کائنات بیوی فاطمہ الزہرا سلام اللہ و علیہا و علیہا اور آپ کے بچے کون اتار سکتا ہے؟ یہ بھی سیدھا سا مسئلہ ہے جی. وَلَا ذکر اللہ اکبر جی قرآن میں ہے نا, قرآن میں ہے نا, یہ بھی قرآن میں ہے نا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا قِيَامًا وَقُعُودًا عَلَىٰ جُنُوبِهِمْ یہ بھی قرآن میں ہے نا. اور کب سے 1450 سال سے کتنا عمل کیا؟ یہی پوچھا ہے نا انہوں نے. تو بتا تو نے کیا کیا میرے لیے, یہی سوال ہے نا اللہ کا بھائی. اس میں یہی سوال چھپا ہوا ہے نا. فَبِعَلَىٰ رَبُّكَ مَا تُكَذِّبَيْنِ اور تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو, یہ ساری نعمتیں اتار دی میں نے تمہارے لیے, تم نے کیا کیا میرے لیے جی. چرند پرند بھی ہمارا ذکر کرتے ہیں, شجر و حجر بھی ہمارا ذکر کرتے ہیں. تو اشرف مخلوق ہے, تو نہیں کرتا ہمارا ذکر. ہے کوئی جواب؟ بعد میں باتیں کرنا یہی سنا سکتے ہو آپس میں بیٹھ کے, یہی کر سکتے ہو مناظرے, نہیں کر سکتے ہو لڑائی جھگڑے اور اختلافات, مارنا پیٹنا قتل ہو. یہاں کر سکتے ہو ایک دفعہ اسے بھی سنانا, اس سے بھی کرنا مناظرہ, وہ دے گا جواب تمہیں تمہارے مناظروں کا. کسی مسلمان کو یا کسی انسان کو تم نے کوئی صحیح راستہ دکھایا؟ کون سا دین اسلام پڑھا رہا ہو؟ کلیئر کر دیا میرے آقا حضور علیہ السلام نے, کلیئر کر دیا قرآن کریم نے, کلیئر کر دیا اللہ پاک نے, سب کچھ سمجھا دیا کہ قلب اور نفس کی طہارت کے بغیر دین اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے. پھر کون سا دین اسلام ہے تمہارے پاس جس کے لیے آقا کریم میرے آقا حضور السلام کے معصوم بچے کربلا میں ذبح ہوئے, جس کی بقا کی خاطر وہی دین ہے تمہارے پاس جو قرآن کریم نیزے کی نوک پر میرے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام نے نیزے کی نوک پر شہید ہو جانے کے بعد بھی نیزے کی نوک پر جو قرآن کریم تمہیں سنایا, کبھی پڑھا وہ قرآن, کبھی دیکھا اس قرآن کو کھول کے؟ مسلمانوں, ہم مومنوں, امتیوں, متقیوں, اب کہاں ہے تقویٰ, اب کہاں ہے ایمان, اب کہاں ہے اسلام؟ نفس اور قلب کی طہارت کے بغیر دین اسلام کا کوئی تصور نہیں. اور میرے آقا حضور علیہ السلام کی محبت اور آپ کے بچوں کی محبت کے بغیر دین اسلام کا کوئی تصور نہیں. اللہ پاک راضی ہو سب سے, اللہ پاک سب کو ہدایت دے. جہدی قلبہ, ہدایت قلوب کو ہے, ہدایت تمہارے دماغ اور زبانوں کو نہیں ہے, تمہارے خیال اور تمہاری سوچ کو نہیں ہے, تمہارے خواب اور تمہارے گمان کو نہیں ہے. ہدایت قلب کو ہے. یہدی قلبہ, وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ کہ جب کسی کو مومن بنانا چاہتا ہوں تو اس کے قلب کو ہدایت دے دیتا ہوں. تمہارے قلب کو ہدایت ملی نہیں ملی تو مومن کیسے ہو؟ پھر متقی اور امتی آگے کی باتیں ہیں. میں کہہ رہا ہوں قرآن کا فرمان, قرآن کا فرمان. وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ جب کسی کو مومن بنانا چاہتا ہوں تو اس کے قلب کو ہدایت دیتا ہوں. اور ہدایت دیتا کیسے؟ ہدایت دیتا کیسے؟ کہ اس کے قلب میں اپنا اسم ذات اللہ اتار دیتا ہے اور راسخ کر دیتا ہے جی, راسخ کر دیتا ہے. اب یہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں. اب یہ طے کرے گا منزلیں جی,
کیسے؟ اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کے ذکر کی محفلوں میں آئے گا جی، اپنے شیخ کی خدمت سے کبھی منہ نہیں موڑے گا کہ بٹھا دیا اس کو، اس کا شیخ بنا کر ہم نے، ورنہ وَمَن يُضْلِلْ تَجِدْ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، وہ نہ پاوے گا ولی و مرشد جسے میں گمراہ کر دوں، یعنی قفل ڈال دوں سماعت پر اور بصارت پر اور تیری گویائی پر، قفل ڈال دوں. پھر وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. اور آگے ایک اور بھی اعلان کر دیا قرآن کریم نے واضح بالکل صاف، یہی ہے سورہ کہف آیت نمبر 28 میں، یہاں مہرے لگا دی، نہ پاوے گا ولی و مرشد جسے میں گمراہ کروں. اور وہاں فرمان یہ آیت نمبر 17 ہے سورہ کہف کی، وہ آیت نمبر 28 سے تو آگے ہوئی نا. آگے ایک اور فرمان قرآن کریم کا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ اس کی اطاعت نہ کرنا جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے. جی یعنی اطاعت اسی کی کرنا جس کے قلب میں، جس کے سینے میں ہماری محبت کے چراغ جلتے ہیں، جس کا قلب ہماری محبت سے، ہمارے ذکر سے دھڑکتا ہے، اسی کی اطاعت کرنا. یہ ہوئی ہے نا فیصلہ بھائی، کلیئر کر دیا کہ اگر میں نے تجھے گمراہ کر دیا تیری ان بدعمالیوں پر اور بار بار انکار کرنے پر، لگا دی مہر میں نے. کون ڈالتا ہے تالے؟ کون کفل ڈالتا ہے؟ کون لگاتا ہے یہ مہر؟ تیری بصارت پر، تیری سماعت پر، تیری کون لگاتا ہے؟ پوچھو قرآن سے. جس کی سماعت پر، بصارت پر، گویائی پر کفل ڈال دے اللہ، اسے گمراہ کہو گے نا. وہ یہی کہہ رہا ہے نا سورہ کہف آیت نمبر 17 میں، یہی کہہ رہا ہے نا کہ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو نہ پاوے گا ولی و مرشد جسے میں گمراہ کر دوں. کیسے گمراہ کر دوں اور کیوں گمراہ کر دوں؟ کہ روز جاتا ہے اور 5 وقت کھڑا ہو کر وہاں یہی کہتا ہے، حرمت علیہم، دکھا مجھے ان کا سیدھا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. اور جب راستہ دکھاتا ہوں تو ان پر لعنتیں بھیج کے آ جاتا ہے، ان پر استغفار پڑھ کے، لا حول پڑھ کے آ جاتا ہے. جی اور پھر آ کر مسجد میں یہی کہتا ہے انعمت علیہم، پھر دکھاتا ہوں میں راستہ، پھر لعنتیں دے کے اور استغفار پڑھ کے اور لا حول پڑھ کر برا والا کہہ کر واپس آ جاتا ہے، اور پھر آ کر یہی پڑھتا ہے. تو بیزار ہو جاتا ہوں، پھر کفل ڈال دیتا ہوں. وہ نہ پاوے گا ولی و مرشد جسے میں گمراہ کروں. کر لے اب کیا کر سکتا ہے، کر لے اب کیا کر سکتا ہے. اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اس کی اطاعت نہ کرنا جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے. یہ بھی کہا نا، موجود ہے نا. تم جتنے بھی، تمہاری 28 سال 27 سال پر جتنی بھی تمہاری عمر ہے، تم نے آج تک یہ آیت نہیں سنی ہوگی. بتا دوں، محفلیں تو ہزاروں محفلیں، سینکڑوں محفلوں میں گئے ہوگے، عید میلاد النبی کے جلسوں میں، اور ٹی وی پہ بھی دیکھی ہوں گی، اور سوشل میڈیا پر بھی، اور فیس بک یوٹیوب پر بھی سب کچھ دیکھا ہوگا. مجھے بتا دو یہ آیت کہاں سنی؟ یہ آیت کہاں سنی؟ کیوں؟ یا تو انکار کرو قرآن میں نہیں ہے جی، انور شاہ اپنے گھر سے لائیں بھائی، ہے نا قرآن میں، اور تم انکار کرو، تم اس کی نفی کرو، تم اس کی نہیں پتہ نہ چل جائے کسی کو. نہیں، قرآن نے منع کیا اس کی اطاعت نہ کرنا جس کے قلب کو. تو ہمارے پاس تو عطا پتہ بھی نہیں، ہم تو جانتے بھی نہیں اللہ کا ذکر ہوتا کیا. نہیں، مناظر کروا لو، مناظر کروا لو، لڑائی جھگڑے کروا لو. آج دوپہر کو میں یہی دیکھ رہا ہوں، اور 15 منٹ تک میں دیکھتا رہا یہ فیس بک پہ، ایسی لڑائی ہو رہی دونوں میں. تو اور اینڈ کیا نکلا؟
لڑائی جھگڑے کے بعد کہ ایک بھاگ گیا. کیا نتیجہ آیا مناظرے کا؟ سرکار نے منع کیا. سرکار نے منع کیا یار اس کا جو اختتام ہے وہ لڑائی جھگڑے پہ ہوتا ہے, فتنہ اور فساد پہ ہوتا ہے, مناظروں میں نہ پڑھنا. سیدھی بات بتا دینا کہ قرآن کریم نے یہ فرمایا, آقا کریم حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا, مان لو بڑی مہربانی, نہ مانو اپنے گھر میں تم خوش, اپنے گھر میں ہم خوش. ہے جی, کہیں کی ضرورت ہے مناظروں کی؟ بھئی ایک آدمی قرآن کریم کی نفی کرے, انکار کرے, اس کے بعد بھی اس سے مناظرہ کرو گے, ہے جی, پھر تو تم بھی پکڑ میں آ جاؤ گے, اللہ پھر تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا. کافی نہیں تھا یہ بھائی, اس کا قرآن کریم سے انکار کافی نہیں تھا جو تو مناظرے کے لیے اس کو لے کے جا رہا ہے, مناظرے کا چیلنج کر رہا ہے, اسے کر دیا نا انکار. دیٹس آل, سارا قرآن اسی میں بند ہے. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا, تیرا سارا دین بھی اسی میں بند ہے. کہاں جائے گا؟ ہم نے تھوڑی کہا قرآن کا فرمان ہے, اس کی اطاعت نہ کرنا جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے. کیا فرمایا تھا سرکار بلے شاہ نے یار, نقطۂ جگر مکتی. کیا ضرورت ہے لمبے لمبے مناظر, بحث و مباحثہ, پھیپھڑے پھلا رہا ہو, گلے پھلا رہا ہو, چیخ رہا ہو, چلا رہا ہو, 15 مائک آگے لگا رکھے, ہزاروں لوگوں کو سامنے بٹھا رکھا ہے. فائدہ کیا ہے جی؟ بلے شاہ سرکار کی سنو نا, نقطۂ جگر مکتی, نقطۂ جگر مکاؤ نا. سلطان باہو گلے رہا, فقر کا سلطان کیا فرماتے؟ شرع شریعت دے محل اچیری, نیوی فقر دی موری. شرع شریعت دے محل اچیری, نیوی فقر دی موری. جیوی لگیا چوری لگیا, عالم فاضل لنگڑ نہ دیں دے, کیڑا لنگیا چوری ہو. عالم فاضل لنگر نہ دینے سے مطلب کیا؟ کہ اسی میں الجھے رہو پوری زندگی. بتا تو بھائی 25 سال 28 سال عمر ہے نا تم سب کی, سارے بیٹھے ہو, وہ ہے نا, بتا دو مجھے یہ آیت سنیے. گھر میں بھی سب کے قرآن ہے, تلاوت بھی ہوتی ہوگی, نہیں تو کسی حافظ سے پوچھ لو, کسی قاری سے پوچھ لو, اگر بتا دے انشاءاللہ اپنے گھر سے بنا کے دے گا معنی تمہیں, جینوین نہیں بتائے گا. اور اس وقت لے کے بیٹھے رہنا ہاتھ میں اینڈرائڈ, جاتا ہوں ابھی گوگل پہ, ابھی جاتا ہوں ویکیپیڈیا پہ, سب سے بڑا بابا ہے, ابھی کھول دے گا سارا کچھ. یہ ہے جی اس کے صحیح ایک ایک لفظ کے معنی بتائے گا وہ.